بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم کوے کی بات کریں۔ کوا ڈرا ہوا ہی کیوں رہتا ہے؟ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی، اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا۔ چنانچہ کوے کو حلال اور حرام میں بھی کہیں پناہ نہیں ملے گی، اسی لیے کوا ہمیشہ ڈرا ڈرا ہی رہتا ہے۔ دوسرا واقعہ جنت کی مٹی۔ ایک دیہاتی نے گارے کی مٹی سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مسلوں کی مسجد بھی بنوائی کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں، تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لے آؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں گے۔ باپ کا حکم تھا، 6 بیٹے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، وہ گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری مٹی میں بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی رہی وہاں سے مٹی اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی میری جنت کی مٹی ہے۔ استاد کی سختی کے بارے میں بات ہے۔ ایک مدرسے کا عالم نہایت تند خو اور سخت گیر تھا۔ وہ پھول سے نازک بچوں کو بات بات پر پیٹتا، کسی کے نرم گال پر تماچے مارتا اور کسی کی شفاف پنڈی کو شکنجے میں کستا۔ آخر لوگوں نے تنگ آ کر اور دل برداشتہ ہو کر اس کو مدرسے سے نکال دیا اور ایک نیک دل پرہیزگار نرم طبع استاد کو لے آئے۔ وہ ضرورت کے بغیر کوئی بات منہ سے نہ نکالتا، کسی کو مطلق دکھ نہیں ہوتا۔ رفتہ رفتہ طلبہ کے دلوں سے استاد کا ڈر جاتا رہا اور وہ پڑھنا لکھنا بھول کر ہر وقت کھیل کود میں مشغول رہنے لگے، ایک دوسرے سے لڑنے میں وقت گزارتے، غرض مدرسہ بازیچہ و اطفال بن کر رہ گیا۔ لوگ جب یہ کیفیت دیکھتے تو مجبوراً پہلے استاد کے پاس گئے اور اسے سمجھا منا کر واپس مدرسے میں لے آئے۔ ایک بادشاہ نے اپنا لڑکا مکتب میں بھیجا، اس کی بغل میں چاندی کی تختی تھی جس پر سونے کے ورق سے لکھا گیا تھا کہ استاد کی سختی باپ کی محبت سے بہتر ہے، استاد کی سختی میں نصیحت ہوتی ہے۔ اتفاق کی بات کرتے ہیں، آپ ایک پتھر لیجئے، ایک کتے کو ماریں، آپ دیکھیں گے کہ کتا ڈر کے بھاگ جائے گا۔ آپ پھر وہی پتھر لیں اور ایک مدھو مکھی کے چھتے پر دے ماریں، پھر دیکھیے گا آپ کا کیا حال کرتی ہیں مدھو مکھیاں۔ پتھر وہی ہے اور آپ بھی وہی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ کتا اکیلا تھا اور مکھیاں متحد۔ حالانکہ کتا جسم کے لحاظ سے قوی اور طاقتور ہوتا ہے، مکھیاں کمزور، جسم بھی معمولی، لیکن اتحاد نے قوی اور طاقتور بنا دیا۔ اتفاق اور اتحاد میں ہی طاقت ہے۔ اگر ہم ایک نہ ہوئے تو ہماری قوم بدلے گی، نہ کہ ہمارا معاشرہ، اور دشمن تو موقع کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ ایک تلخ حقیقت، جب اسکول میں استاد بچے کو تھپڑ مارتا تھا تو بچہ گھر آ کے والدین سے شکایت نہیں کرتا تھا اور نہ اسے ایک تھپڑ کھانا پڑتا۔ ٹیوشن لینے والے بچے کو نکما سمجھا جاتا تھا۔ میٹرک کے امتحان میں 60% مارکس لینا بڑی بات ہوتی تھی۔ جس اسکول میں کھیل کا میدان اور ہال نہ ہو اسے اسکول ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسکول کا گھر کے قریب ہونا لازمی ہوتا تھا۔ اسکول وین کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ والدین اس پڑوسی کا جا کر شکریہ ادا کرتے تھے جس نے ان کے بچے کا کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا اور پھر وہیں اس کی پٹائی کی۔ اسکول پہلے تربیت پھر تعلیم کے اصول پر کام کرتے تھے۔ 5 سال کی عمر تک کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ پھر وقت بدلا، سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ ہم بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں۔